السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ سعد۔ قرآن نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے، لیکن جو لوگ گھمنڈ اور دشمنی کا شکار ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ کے بندے داؤد علیہ السلام کو دیکھو، وہ اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے۔ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ کر دیا تھا، وہ سب بھی ان کے ساتھ اللہ کی عظمت کے گن گاتے اور ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ داؤد علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے تو فوراً سجدے میں گر گئے، مغفرت کے طالب ہوئے اور اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر لیا۔ اللہ اگر زمین میں اقتدار عطا کرے تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے راستے پر گامزن رہو، خواہشات کے پیچھے چل کر اس راستے کو گم نہ کرو، آخرت کے انجام سے کبھی غافل نہ رہو۔ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں وہ ان لوگوں کی طرح کر دیے جائیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر وقت فکر کرتے ہیں وہ ان کی طرح کر دیے جائیں جو برائیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اچھا انجام چاہتے ہو تو اچھا راستہ اختیار کرو، قرآن کی قدر کرو، یہ زندگی کو برکتوں سے مالا مال کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کی آیتوں پر غور کرو اور اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرو، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بندگی اور انابت کے بہترین مثال ہیں۔ وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار رہتے تھے۔ انہیں اچھے اور اصیل گھوڑوں سے خدا واسطے کی محبت تھی۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اس کی مغفرت اور رحمت کے طالب ہوئے۔ ایوب علیہ السلام بھی بندگی اور انابت کی بہترین مثال تھے۔ شدید دکھ اور سخت آزار میں مبتلا رہے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور گریہ و زاری کرتے رہتے۔